خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحبوب الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله المعصومين المقدسين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد وآله أجمعين. یقیناً سب علماء کرام صبح سے اپنے دوام کی وجہ سے تھک چکے ہیں، لہذا انتہائی مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چند ایک روایات اہل بیت علیہم السلام. موضوع گفتگو صبر رہے گا اور 4 نکات کے اوپر کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پہلے نمبر پہ صبر کی حقیقت کیا ہے وہ واضح کی جائے گی. دوسرے نمبر پہ صبر کا اجر و ثواب کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. تیسرے نمبر پہ اس نقطے کو واضح کیا جائے گا کہ بکا اور گریہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اور چوتھا اور آخری نقطہ کہ ہم ان مصیبتوں پہ صبر کیسے حاصل کریں، روایات اہل بیت علیہم السلام ہمیں کیا بتلاتی ہیں. ان 4 نکات پہ مختصر گفتگو اور پھر ذکر مصائب کی چند روایات اور اس مجلس کا اختتام ہوگا. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے. صبر کی حقیقت کو راغب اصفہانی نے یوں بیان کیا کہ الصبر حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع او اما یقتضیان حبسہما عنہ، کہ صبر کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو روک لے، اس چیز کے اوپر روک لے کہ جس کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے. یعنی عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق اقدامات نہ کرنا اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اسے صبر کہا جاتا ہے. اور اگر انسان مجبور ہو جائے، کچھ کر نہ سکے، جیسے کسی کو جیل میں بند کر دیا جائے، وہ بالکل مجبور ہو، کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا اپنے آپ کو روک کے رکھنا اسے صبر نہیں کہا جائے گا. صبر کے اندر بنیادی نقطہ یہی ہے کہ انسان کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق اگر خود کو روک لیتا ہے تو اسے صابر کہا جاتا ہے. اور پھر لسان العرب میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم صبور ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے، صبر کرنے والا. تو اللہ کے صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ لسان العرب والے لکھتے ہیں کہ هو الذی لا یعاجل العصاة بالانتقام، کہ کیونکہ وہ ذات ایسی ہے کہ جو معصیت کرنے والوں سے جلدی انتقام نہیں لیتی، اپنے آپ کو روک کر رکھتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتی ہے کہ شمر اور یزید جیسوں کو فوراً ہی اسی دنیا میں عذاب نازل کر کے ختم کر دے، مگر اللہ کی ذات ایسا نہیں کرتی. یعنی اللہ کی ذات خود کو روک کے رکھتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے لیے صبور یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والی ذات، یہ لفظ اس کے لیے بولا گیا. اور پھر اس کے بعد راغب اصفہانی نے مزید اس بات کو کھولا کہ یہ جو صبر ہے مختلف مواقع پہ اس کے نام بدل جاتے ہیں. اگر کوئی مصیبت انسان کو آئے اور انسان اس میں اپنے آپ کو روک کے رکھے، کوئی ایسا اقدام نہ کرے کہ جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے خلاف ہو،
تو اپنے آپ کو مصیبت کے وقت روک رکھنے کے لیے لفظ صبر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر جنگ کا مرحلہ ہو اور جنگ میں انسان عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق خود کو روک کے رکھ لے تو یہاں پہ صبر کے لیے لفظ شجاعت استعمال ہوگا، اور پھر اس شجاعت کی جو نقیض بنے گی وہ بزدلی بنے گی، جبن بنے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ کے دوران بھی بہت سارے عقلی اور شرعی اصول ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ مرد مومن قوت اور طاقت رکھنے کے باوجود خود کو روک کے رکھتا ہے۔ اب یہی حالات موجودہ دیکھ لیں کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی سورہ آل عمران کی 186 نمبر آیت میں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ دیکھو تمہیں اموال کے متعلق آزمایا جائے گا، تمہاری جو جانیں ہیں وہ چلی جائیں گی، اور تم اہل کتاب سے، یہودی عیسائی، ان لوگوں سے تم اذیت کی باتیں سنو گے، مشرکوں سے تمہیں اذیت پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ مضبوط ارادوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو مضبوط ارادے والا تب بتلاتی ہے کہ جب وہ ان آزمائشوں پہ، ان ابتلاء پہ ایسے اقدامات سے پرہیز کرے کہ جو اقدامات شریعت اور عقل کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ اور یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آج دنیا کہتی ہے کہ کیوں اسرائیل کے اوپر، اس کی آبادی کے اوپر، سویلین کے اوپر ایسے بڑے بڑے میزائل کیوں نہیں داغ دیے جاتے، جس طرح سے کہ وہ لبنان کی بچوں اور خواتین کو شہید کر دیتا ہے، تو تم اس طرح سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تو ہمارے فقہا جانتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق چلنا ہے۔ ہمیں قرآن نے پہلے سے بتلا دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ یہ وہ مختصر گفتگو ہو گئی کہ صبر کی حقیقت اپنے آپ کو روک کے رکھنا شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھ لیں۔ دوسرا نقطہ کہ یہ جب انسان اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق روک کر صابرین کی فہرست میں داخل کرتا ہے، تو اس کا اجر و مقام کتنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 103 آیات کے اندر صبر کے متعلق گفتگو کی گئی۔ بہت ساری آیات میں صابرین کے متعلق اس طرح کے ارشادات ہے کہ ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین واللہ یحب الصابرین یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بہت ساری تعبیرات ہیں کہ ایک خصوصی اللہ کی طرف سے محبت، ایک خصوصی انعام ان صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول سے ایک روایت ہے کہ جسے نقل کیا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے، فرمایا کہ الصبر ثلاثہ، کہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ یعنی صبر کا معنی آپ کے ذہن میں رہے کہ اپنے آپ کو روک لینا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر عند المصیبہ، کہ کوئی مصیبت ہے تو انسان اپنے آپ کو روک لے اور ایسے کاموں کا ارتکاب نہ کرے جو شرعی اور عقلی تقاضوں کے برخلاف ہوں۔ اور ایک صبر علی الطاعت، کہ اللہ کی اطاعت پہ باقی رہے۔ اور ایک صبر عن المعصیت، کہ گناہ کی طرف نفس بلائے اور انسان خود کو روک لے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سب کے درجات اور سب کا اجر بتانا شروع کیا۔ فرمایا کہ یہ جو مصیبت کے اوپر صبر ہے، اس کا کتنا اجر ہے کہ کتب اللہ لہ 300 درجہ، کہ اللہ اس کے 300 درجات لکھ دیتا ہے۔ اور پھر ان درجات کی وضاحت فرمائی کہ ما بین درجہ الی درجہ کما بین السماء الی الارض، کہ ایک درجہ زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت کو رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو اطاعت کے اوپر باقی رہ کے صبر کرتا ہے، اس کا درجہ کتنا ہے
اس کے درجے 600 درجہ، 600 اس کے درجات ہیں۔ اور پھر وہاں پہ درجہ کی تفسیر فرمائی کہ بین تخوم الارض الی العرش، کہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش تک جتنا فاصلہ بنتا ہے یہ ایک درجہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب یہ فرمایا کہ انسان جب معصیت کے اوپر صبر کرتا ہے اور معصیت سے خود کو بچانے کے لیے کنٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے 900 درجہ، 900 درجات لکھے جاتے ہیں، اور ایک درجہ اتنا ہوتا ہے کہ بین تخوم الارض الی منتہی العرش، کہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر عرش کی انتہاؤں تک ایک درجے کی وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو مصیبت ہے، اور مصیبت میں خصوصاً آج جس مجلس ترحیم کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، کہ جسے فقد الاحبہ کہتے ہیں، کہ اپنے محبوب جب بچھڑ جاتے ہیں، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ جب انسان کی زندگی میں اس سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا کتنا مقام ہے۔ وسائل الشیعہ میں پورے باب باندھے گئے ہیں، 1-2 روایات آپ کی خدمت میں۔ امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں اس واقعے کو، کہ داخل امیر المؤمنین المسجد، کہ امیر المؤمنین السلام جب مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُكْتَئِبٍ حَزِينٍ، کہ ایک شخص ہے جو بڑا پریشان ہے، غمناک ہے۔ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ اصبت بأبی وأخی وأخشى ان اکون وجلت، کہ میرے باپ اور جو بھائی کی مصیبت ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، میرا بھائی بھی چلا گیا، میرا والد بھی چلا گیا، اور میری یہ حالت پہنچ چکی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مایوسی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام علیک بتقوی اللہ والصبر، کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اللہ کے تقوی کو اختیار کرو اور صبر کو اختیار کرو۔ کیوں؟ تقدم علیہ غدن، تم کل مل لو گے اپنے محبوب سے، کل تمہارے پاس ہوگا محبوب۔ والصبر فی الامور بمنزلۃ الرأس من الجسد، اور تمام کاموں میں جب انسان صبر کرتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم کا سر ہوتا ہے۔ اور کچھ روایات میں یوں تعبیر کیا کہ ایمان کے لیے صبر ایسے ہے کہ جیسے ایمان کا سر ہو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جب سر اور جسم میں جدائی ہو جائے تو پھر کچھ نہیں باقی رہتا۔ اگر تم ابھی سے صبر چھوڑ دو گے تو نہ ایمان باقی رہے گا، نہ تمہارے دیگر معاملات باقی رہیں گے۔ اور اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام تمام لوگوں کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، اور لوگ باقاعدہ خط لکھا کرتے تھے۔ ابن مہران نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک بندے نے امام باقر علیہ السلام کو یہ خط لکھا اور کہا کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے اور بڑے مشکل پریشانی کے حالات بن چکے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ اما علمت ان اللہ عز وجل یختار من مال المؤمن ومن ملدہ انفسہ لیأجرہ علی ذالک، کیا تمہیں اس حقیقت کا نہیں پتہ کہ اللہ جب کسی بندے کے، کسی مومن کے مال کو لے لیتا ہے یا اس کی اولاد کو لے لیتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اسے اجر دینا چاہتا ہے، اللہ اسے ثواب دینا چاہتا ہے۔ اور پھر اہل بیت علیہ السلام نے اس ثواب کی حقیقت کو واضح فرمایا۔ ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ ولد یقدمہ الرجل، ایک بیٹا کہ جسے انسان اپنے سے پہلے بھیج دیتا ہے، یعنی وہ بیٹا چلا جاتا ہے اس کی دنیا سے، افضل من 70 ولدا، یہ ان 70 بیٹوں سے افضل ہے، یخلفہم بعدہ، کہ جسے انسان اپنے بعد چھوڑ کے جائے، کلہم قد رکبوا الخیل وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور سارے کے سارے 70 کے 70 بیٹے پوری زندگی جہاد میں رہیں۔ اور ایک روایت میں یوں تعبیر بیان فرمائی کہ جب تک حجت آخر کا ظہور نہیں ہو جاتا یہ مکمل جہاد میں رہیں، پھر بھی یہ ایک بیٹا جو اس کی زندگی میں چلا گیا اس سے بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو یوں واضح فرمایا کہ یہ تو اللہ کی محبت ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اقبض احب ولدہ الیہ، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جو بندے کے لیے محبوب ترین اولاد ہوتی ہے اس کی جان کو لے لیتا ہے۔ اور یہی حالات اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں رہے۔ وسائل الشیعہ میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے،
اور ایسے چل رہا ہے اور گلے میں کوئی چیز اٹکی تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گریہ بھی فرمایا، گریہ کرنے کے بعد فرمایا کہ سبحان اللہ، کہ اللہ ہماری اولاد کو لے لیتا ہے اور اس سے ہماری محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ سے ہماری محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر روایات بھی ہیں کہ میں اس مقدمے کو چھوڑ رہا ہوں اور تیسرے نقطے کی طرف جلدی سے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے میں۔ کہ مصیبت کے دوران اللہ کی حمد و ثنا یہ بھی اہل بیت کی زندگی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ سیرت کے اوپر روایات موجود ہیں کہ جب مصیبت ہوتی تو وہ کلمہ حمد بھی بیان کیا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال۔ اور یہی روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ رہا کہ وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے صبر کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اوپر جب اس طرح کے مصائب آتے ہیں تو کیا ہماری عبادت کی کیفیت میں تبدیلی تو نہیں ہو جاتی؟ اگر ہم اول وقت میں نماز پڑھ رہے تھے تو کیا ہم نماز پڑھنا تو نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر میں مثال دے دوں کہ لجنہ کا جب مادہ تبدیل ہوا تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے درس پڑھنی چھوڑ دیے؟ پہلے ہم عبادت کے لیے حرم میں جاتے تھے، اپنی تسبیح زیارت کے اوپر پابند تھے، جب اس طرح کی بڑی مصیبت آئی تو اب ہم نے وہ عبادات ہی چھوڑ دیں۔ کیا اس طرح کی کیفیت تو نہیں ہے؟ نہیں، اہل بیت کی زندگی میں ایسی کیفیت نہیں ہے۔ جتنے مصائب بڑھتے جاتے ہیں اتنی عبادت بڑھتی جاتی ہے، اتنی اللہ کی حمد و ثنا بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک نقطے کو بیان کر کے مصائب کی طرف آؤں گا کہ کیا گریہ و زاری کرنا صبر کے منافی ہے یا منافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں سورہ یوسف کی کہ جب حضرت یوسف کھو گئے اور انہوں نے آ کے ایک کہانی بنائی تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ یہ تم نے کہانی اپنی طرف سے بنائی ہے لیکن اب میں صبر کروں گا، صبر جمیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے فوراً فرمایا کہ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ صبر جمیل کہنے کے بعد اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، منہ پھیر کے ایک آہ بری کہ ہے افسوس میرے یوسف پہ، پھر اتنا رونے لگے، اتنا روتے رہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا حضرت یعقوب کی بات میں تضاد ہے کہ پہلے فرمایا کہ صبر جمیل ہے، صبر کروں گا، پھر گریہ و زاری بھی کرنا شروع کر دی؟ نہیں، گریہ کرنے میں اور صبر کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ صبر خود کو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق روک کے رکھنا ہے، اور آنسو انسان کے نرم دل ہونے کا تقاضا ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت کو جو لوگ نہیں سمجھتے تھے انہوں نے رسول کے رونے کے اوپر بھی اعتراض اٹھائے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ جب آل رسول کی ایک میت کے اوپر کچھ خواتین گریہ و بکا کر رہی تھیں تو ایک شخص آیا، وہ اسے روک رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یا فلاں، اے فلاں ان کو چھوڑ دو، انہیں رونے دو۔ کیوں؟ فإن العین دامع والقلب مصاب، کیونکہ آنکھ کا کام تو آنسو بہانا ہے اور دل کو تو چوٹ پہنچتی ہے، دل کے اوپر تو غم آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے جاتا ہے تو اب اس روایت کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں کہ لما مات ابراہیم بکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جب حضرت ابراہیم کی وفات ہوتی ہے، جو بیٹے ہیں رسول خدا کے، تو اللہ کے رسول اتنا روئے کہ جرت دموعہ علی لحیتہ، کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی کے اوپر آ چکے، یعنی پوری داڑھی تر ہو گئی۔ اب پھر یہاں پہ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے کہ رونے کا صبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے پھر اعتراض کر ڈالا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ تنہا عن البکاء وانت تبکی، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں رونے سے روکتے ہیں اور خود آپ رو رہے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ مفہوم بیٹھا ہوا تھا کہ جب انسان رو پڑتا ہے تو گویا اس نے صبر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟
فرمایا لیس ھذا بکا، یہ وہ بکا تو نہیں ہے جس سے میں روکا کرتا تھا، وَإِنَّمَا هَٰذِهِ رَحْمَةٌ، یہ تو رحمت ہے، یہ دل کے اندر وہ رحم ہے، وَمَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، جو رحم نہیں کرتا کسی پہ پھر اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ تو وہ دل کی اندر ایک رحمت ہے کہ جو اللہ نے نعمت کے طور پہ رکھی ہے، اور جس کے اندر یہ رحمت ختم ہو جاتی ہے، جس کا یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اسے پھر اپنا علاج کرنا پڑتا ہے، وگرنہ دل کا کام غمناک ہونا ہے، آنکھوں کا کام آنسو بہانا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر گریہ کرنا مستحب ہے، اجر و ثواب ہے، بلکہ یوں امام نے فرمایا کہ اذا مات المؤمن بکت علیہ الملائکہ وبقاء الارض، کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو ملائکہ اس کے اوپر گریہ کرتے ہیں، زمین کے وہ ٹکڑے جس پہ وہ مومن عبادت کیا کرتا تھا وہ گریہ ازاری کرتے ہیں، آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس مومن کے نیک اعمال جاتے تھے وہ آسمان کے دروازے گریہ کرتے ہیں۔ کسی مومن کی موت پہ رونا یہ عبادت ہے، کیونکہ رونے کا صبر کے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور یہی بات ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اپنے اہل بیت کو جمع کیا ہوا ہے، اور اہل بیت میں علی ابن ابی طالب، فاطمہ، حسن، حسین موجود ہیں۔ دروازہ بند کر دیا اور ایک سوال پوچھا کہ یا اہلی و اہل اللہ ان اللہ عز وجل یقرأ علیکم السلام وہذا جبرائیل معکم فی البیت ویقول، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی ہو، اور یہ جبرائیل ایک سوال پوچھ رہا ہے۔ وہ سوال کیا ہے کہ انی جعلت عدوکم لکم فتنہ فما تقولون، کہ اللہ کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ اے اہل بیت، تمہارے دشمنوں کو اللہ نے تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ دشمن کی طرف سے تمہیں مصیبت تکلیف پہنچے گی۔ قالوا نصبر یا رسول اللہ، تو وہ سب کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم صبر کریں گے۔ ہم صبر کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وَنَسْتَكْمِلُ جَزِيلَ ثَوَابِهِ، کہ ہم اللہ کے عظیم ثواب کو حاصل کریں گے۔ وَقَدْ سَمِعْنَاهُ یعد الصابرین الخیر کلہ، کیونکہ ہم نے یہ اللہ سے سن رکھا ہے کہ اس نے ہر قسم کی خیر صبر کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ جملے سنے تو اللہ کے رسول بھی رونے لگ گئے۔ روایت کے یہ جملے ہیں محدث بہرانی نقل کیے ہیں، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی سمع نحیبہ من وراء البیت، کہ اللہ کے رسول اتنا رونے لگے اور اتنا بلند آواز سے گریہ فرمایا کہ آپ کے رونے کی آواز گھر کے باہر تک سنی گئی۔ اور پھر جب گریہ فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، تو کیا تم صبر کرو گے؟ کیا تم صبر کر پاؤ گے؟ پھر فرمایا کہ اِنَّهُمْ سَيَصْبِرُونَ کما قالوا صلوات اللہ علیہم اجمعون، کہ ہاں یہ اہل بیت صبر فرمائیں گے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہاں تک یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ گریہ و بکا الگ چیز ہے اور صبر کرنا الگ چیز ہے۔ میدان کربلا میں شہید کربلا کے صبر کو دیکھیے کہ جب عبداللہ الرضی جیسا بیٹا اس کے خون کو فلما امتلأ کفیہ بدماء رفع الى السماء وقال هون علی انہ بعین اللہ، کہ یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے یا حسین؟ فرمایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ روک سکتا ہے، اگر ان کو روکنا چاہے روک سکتا ہے، لیکن آج میرا امتحان ہے لہٰذا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ اور پھر یہاں پہ گفتگو کا وہ آخری نقطہ کہ ہم مصائب میں صبر کیسے کریں، مصیبتیں تو بڑی آتی ہیں۔ مرحوم شیخ خر عاملی علیہ الرحمہ نے پورا باب باندھا کہ صبر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی مصیبت کو یاد کیا کرو، اور 8 مختلف اسناد اور مختلف طرق سے روایات ذکر فرمائیں کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر جب مصیبت آئے اور برداشت کرنا مشکل ہو تو تم میری مصیبت کو یاد کیا کرو۔ اور یہی تعلیم امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام اپنے دینے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہی تعلیم دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے
کہ ان اصبت بمصیبت فی نفسک، دیکھو اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، چاہے تمہاری جان کی ہو، چاہے تمہاری مال کی ہو، او فی ولدک یا تمہاری اولاد کی ہو، فذکر مصابک برسول اللہ، تو تم اپنی مصیبتوں کو اللہ کے رسول کی مصیبت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اے فرزند رسول، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإن الخلائق لم يصابوا بمثل قط، جس طرح اللہ کے رسول کو مصیبتیں آئی ہیں، مخلوق میں سے کسی کو مصیبت نہیں آئی۔ اور میں اس روایت کا یوں ترجمہ کرتا ہوں کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت آئے تو بضعۃ الرسول زہرا کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو، تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور زہرا کی مصیبتیں کتنی ہیں، کون سی مصیبتیں ہیں؟ اور یہاں پہ میں مرحوم سید قزوینی کے وہ ابیات نقل کرنا چاہوں گا کہ جس میں زہرا کی تمام مصیبتوں کو سمیٹ ڈالا۔ قال سلیم قلت یا سلیمان هل دخلوا ولم یک استئذان، سلیم پوچھتا ہے سلمان مجھے بتاؤ بڑا تعجب کر کے، هل دخلوا ولم یک استئذان، کیا وہ گھر میں داخل ہو گئے تھے اور اجازت بھی نہیں لی تھی؟ فقال ای وعزت الجبار وما علی الزہراء من خمار، ہاں وہ گھر میں داخل ہوئے اس حالت میں کہ زہرا کے سر پہ بڑی چادر بھی نہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ لیکنہا لازت وراء الباب رعایتا للستر والحجاب، زہرا نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے خود کو دروازے کے پیچھے چھپا لیا۔ میں کہوں گا پھر سید پھر بتاؤ کیا ہوا؟ آج ہم سب اللہ کے رسول کو رونا چاہتے ہیں نا، بتاؤ پھر زہرا پہ کیا ہوا؟ فَمُذْ رَأَوْهَا عَصَرُوهَا عَصْرًا كَادَتْ بِنَفْسِ أَن تَمُوتَ حَسْرًا، نجف کے رہنے والے ہو جانتے ہو نا عصیر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب پھل کو دبا کے اس کا رس نکال دیا جائے۔ سید کیا فرماتے ہیں؟ فَمُذْ رَأَوْهَا عَصَرُوهَا عَصْرًا كَادَتْ بِنَفْسِ أَن تَمُوتَ حَسْرًا نَادَتْ أَيَا فِزَّةُ أَسْنِدِينِي فَقَدْ وَرَبِّي أَسْقَطُوا جَنِينِي فَأَسْقَطَتْ بِنْتُ الْهُدَى وَحُزْنًا جَنِينَهَا ذَاكَ الْمُسَمَّى مُحْسِنًا، میں پوچھوں گا پھر کیا ہوا؟ پھر آگے تو بتاؤ، کیا فقط محسن شہید ہو گئے؟ کچھ اور بھی ہوا؟ پھر رک گئے۔ اَتُضْرَمُ النَّارُ بِبَابِ دَارِهَا، کیا اس دروازے پہ آگ لگا دی گئی کہ وَآیَةُ النُّورِ عَلَى مَنَارِهَا، کہ نور کی آیت بھی وہاں پہ موجود تھی۔ وَبَابُهَا بَابُ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَبَابُ أَبْوَابِ النَّجَاةِ الْأُمَّةِ، اچھا آگ لگ گئی پھر کیا ہوا؟ ہم رونا چاہتے ہیں اور مزید بتاؤ۔ کہ جب آخری حجت دوران اپنی تلوار نکال کے آئے گا تب یہ آنکھ کی سرخی ختم ہو گئی۔ اچھا اور کیا مصیبت ہوئی؟ وَلِلسَّيَّاطِ رَنَّةٌ صَدَاهَا فِي مَسْمَعِ الدَّهْرِ فَمَا أَشْجَاهَا، ہاں کوڑوں کی ایک صدا بھی ہے جو زمانے کے کانوں تک آج تک پڑ رہی ہے۔ ان کوڑوں نے کیا کیا؟ وَالْأَثَرُ الْبَاقِي كَمِثْلِ الدُّمْلُجِ فِي عَرْضِ الزَّهْرَاءِ، جیسے دملج ہوتا ہے، جیسے ایک بازو پہ چیز پہنی جاتی ہے، اس طرح کے اثر زہرا کے بازو پہ رہ گئے۔ اقوال حجج، بہت بڑی حجت تھی۔ وَمِن سِوَادِ مَتْنِهَا اسْوَدَّ الْفِضَاء، اس کی تاریکی سے ساری فضا تاریک ہو چکی۔ پھر شاعر کہتے ہیں یا ساعد اللہ الامام المرتضی، اے اللہ امام مرتضی کی مدد کرنا، اسے صبر دینا۔ اور کیا ظلم ہوا؟ وَرَكْزُ النَّعْلِ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى بِكُلِّ مَا أَتَى عَلَيْهَا، تلوار کے دستوں سے زہرا کے پہلوؤں پہ ظلم ہوتا رہا۔ پھر کس شعر کو نقل فرمایا؟ فرمایا وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خِزَانَةَ الْأَسْرَارِ، أَهَكَذَا يُصْنَعُ بِابْنَةِ النَّبِيِّ حِرْصًا عَلَى الْمُلْكِ فَيَا لِلْعَجَبِ، اور زہرا زخمی ہو چکی، سب کچھ ہو چکا، بس آخری جملہ میرے مظلوم امام کی مظلومیت کا۔ محسن شہید ہو چکے، زہرا زخمی ہو چکی،
وہ سب گھر میں داخل ہو گئے۔ علامہ مجلسی کیا کہتے ہیں؟ ثم دخلوا فاخرجوا علیا ملببا، پھر وہ گھر میں داخل ہوئے اور تلبیب کی حالت میں علی کو نکالا۔ سنو گے تلبیب کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کے گریبان کو پکڑ کے کھینچا جائے اسے تلبیب کہتے ہیں۔ علی کے گریبان پہ ظالموں کے ہاتھ آنے تھے، زہرا چاہے جتنی زخمیں تھیں صبر نہ ہوا، کھڑی ہوئی اور کہتی ہیں واللہ لئن لم تکف عنہ لانشرن شعری ولآتین قبر عصی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔